وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ تعالی لیدفع بالمسلم الصالح من مئة من اہل بیت جیرانہ البلاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلے خوشبوئے درہم معاملوں سے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری کہ از بوئے دلاویزے تو مستم اور رومی کا مزاج کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر سب سالتات دے ریا ہر کبینت روئے پاکاں صبح و شام آتش دوزخ قوت بروے حرام ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما مجھ سے پہلے شیخ محمد حنیف صاحب اور علامہ فراسی صاحب مجھے یہ لفظ اسی نام سے یاد ہے فراسی نمبر 1 کی بنیاد پر علامہ فراسی صاحب اور ایک اور عالم دین 3 علماء کے بیانات مجھے اندازہ یہ ہے کہ قاری صاحب نے ادب افسانہ آداب شیخوخیت اور شخصیات کا تقدس تقریباً ان میں سے کوئی گوشہ قاری صاحب نے چھوڑا نہیں ہے اس کے باوجود میں نے 4 باتیں عرض کرنی ہے نمبر 1 میں سمجھنا چاہوں گا کہ یہ حدیث جسے ساوی نے نقل کیا لفاسادات الارض کے تحت یعنی اس آیت کے ضمن میں امام عبداللہ ساوی نے اس کو نقل کیا جو میں نے عبارت پڑھی ہے کہ اللہ کا ایک بندہ جہاں بیٹھ جائے ویسے نہیں بیٹھے 6 گھنٹے سے اللہ کا ایک نیک بندہ المسلم الصالح اب اس پر کہنے کے لیے وقت چاہیے کہ جنہیں اللہ فنبی اللہ حی یرزق کہ مصنف جیسا عظیم باپ دے فنبی اللہ حی یرزق کا مصنف بریکٹ میں لسانی پاک رہا اللہ جنہیں فنبی اللہ حی یرزق کو جیسا کہ مصنف جیسا باپ دے اور دادا وہ جو ایک جملے میں قرآن مجید کے 30 پاروں کی تفسیر کھنگال دے
ان کے استاد ہیں. سنیوں میں پنڈی ڈی بلاک مدرسہ ہے نا, ان کے استاد ہیں. فیصل آباد کی ٹیچر استاد رہے ہیں, جھنگ میں استاد رہے, دلی میں استاد رہے. میرے معلومات میں بڑی لسٹ ہے. 90% پاکستان کے علماء کے بالواسطہ یا بلا واسطہ استاد ہیں. ان کا نام ہے محب النبی رحمت اللہ تعالی علیہ. 55-56 کی بات ہے, وہ تصوف کے مسائل پر عیدگاہ شریف جایا کرتے تھے. 55-56 میں جایا کرتے تھے, میں ساتھ تھا. وہ میں ترغیب تھا لیکن تھا میں ساتھ. اس جملے کی وضاحت کر کے واپس آ جاؤں گا مضمون کی جانب تھوڑے منٹوں میں کہ شادی پاک مدینہ منورہ ہے. سبحان اللہ. نماز غالباً بعد میں جماعت کرائی, جماعت سے دیر کی شکل میں, آنے کی شکل میں, بائی کسی آبادی میں. بعد میں ذکر بالجار کیا عالم کے لیے. جب ذکر بالجار کیا تو امام صاحب کسی گوشے میں بیٹھے تھے, انہوں نے ویسے اچھا کیا, بڑے بہادر طریقے سے پوچھا, حضور یہ جو آپ ذکر بالجار کرتے ہیں اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے؟ ہم تو حدیثیں پڑھتے ہیں نا, باب ذکر بعد اثرات بخاری کی, باب ذکر بعد اثرات مشکات کی, ابن عباس کی روایت, پھر تحمل حدیث اور روایت حدیث. یہ اصطلاحات ہیں حدیث کی, پڑھانے کی اصطلاحات ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب اس کا ثبوت قرآن مجید میں ہے. اب کیا خیال ہے یار, اب 30 پاروں کو تصور میں لانے کے لیے اگر اجمال بھی لایا جائے نا, اجمالی خاکہ بھی, تو 2-4 منٹ تو لگنی چاہیے نا سوچنے میں بھائی ہے یا نہیں. شانی پاک نے 1 سیکنڈ میں فرمایا مولانا, ایک آیت مدنی جس میں ذکر سے منع کیا گیا ان کاروں میں ایک بات کہہ کے واپس آئیں گے. عالم کے لیے خدا کی صفات لاکھوں ہیں, سمیٹو تو ہزاروں, ہزاروں کو سمیٹو تو سینکڑے, سینکڑوں کو سمیٹو تو 13, 13 کو شرکاج, 13 کو سمیٹو تو 7, 7 کو سمیٹو تو 2. شرکاج نے لکھا نصفی نے خدا کے خدا ہونے کے لیے اگر اس کا علم مان لیا جائے, قدرت مان لی جائے, بس خدا مان لیا جائے. تو علم وہ چیز ہے جو لازمہ نبوت ہے. یہ وجہ کہ پیدا ہوتے ہی اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیا عطا فرمایا؟
علم آدم الاسماء، اور پھر نبی پاک کو فرمایا اقرا۔ ثانی پاک تیرے علم کی داد میں مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ یہ نہیں فرمایا صلی، پہلی آیت ہو، یہ بعد میں آئیے نا، یہ نہیں فرمایا صلی اور یہ نہیں فرمایا سوم، یہ نہیں فرمایا تنفل، فرمایا اقرا۔ نبی پڑھ کر دنیا کو بتا دے کہ دنیا والے دنیا میں آ کر پڑھتے ہیں، نبی اور ولی پڑھ کر دنیا میں آتے ہیں۔ باقی لوگ پڑھنے کے دنیا میں آ کر پڑھتے ہیں، نبی اور ولی پڑھ کر دنیا میں آتے ہیں۔ اس پر دو اشارے کر واپس، مثلا امام الانبیاء دنیا میں آئے، نبی پھر پڑھی آئے، امام الانبیاء دنیا میں آئے اور آتے ہی مانن اس عمل پر حدیث، یہ متواتر المعنی، ایک ہوتی ہے متواتر اللفظ کہ لفظ حدیث پر دنیا متفق ہو، اور ایک ہے متواتر المعنی، یعنی مضمون حدیث کا یہ بتاتا ہے کہ جس مضمون پر کائنات متفق ہے، ساری دنیا متفق ہے کہ نبی نے دنیا میں آتے ہی سجدہ کیا اور امت کی بخشش کی دعا مانگی۔ اب اس پر نظارے نہیں بڑھتا، اتنا کہہ کے مضمون سر کریں گے۔ میں سمجھنا چاہوں گا کہ جو دنیا میں آتے ہی، آ کر بعد میں نہیں، آتے ہی، جو دنیا میں آتے ہی سجدہ کرے اور امتی کہہ کر اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگے، میں معنی پوچھوں گا امتی کا معنی کیا ہے؟ یازمی متکلم کی فرمایا میری امت۔ تو میں سمجھنا چاہوں گا جو دنیا کو امت سمجھتا ہے وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ مضمون بکھر جائے گا، میں آج بات کہہ کے واپس آ رہا ہوں۔ سرکار غوث، سرکار غوث جن پر تقریباً دنیا ان کی ولایت پر متفق ہے، جبل سمیت ولایت پر متفق ہے، جزیات پر بحث رہتا ہے لیکن ولایت پر متفق ہے۔ میں سمجھنا چاہوں گا اس بات پر دنیا کی تاریخ اور سیرت ساری متفق ہے کہ آپ نے رمضان کے مہینے میں دن کو ماں کا دودھ نہیں پیا۔ رمضان میں دن کو دودھ نہیں پیا، رمضان میں دن کو نہ کھانا نہ پینا، یہ عمل ہے۔ رمضان میں دن کو نہ کھانا نہ پینا، یہ عمل ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ عمل آدمی بعد میں کرتا ہے، علم اس کا پہلے ہوتا ہے۔ عمل بعد میں کرتا ہے، علم پہلے ہوتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے ولی تو نے آتے ہی عمل شروع کر دیا، فرمایا علم شکم مادر سے لے کے آیا ہوں۔ میں نے یہ ہے علم ہے نازمہ نبوت اور ولایت۔ ثانی پاک کی بات کر رہا تھا، بات آپ سمجھیں۔ فرمایا کہ قرآن مجید میں کوئی ایسی آیت جو ہو مدنی، یعنی مدینہ منورہ نازل ہوئی ہو، اس میں کہا گیا اچھا کلمہ نہ پڑھی ہو۔ اگر کہا گیا تو مکے پوجا نہ دے رہی ہے، مسیحی عرب سے پوجا نہیں، جیسے میں ذکر کرتا ہوں۔ میں نے یہ نہیں ہے نا، میں نے یہ ہے ان کے علم کا اعتماد دیکھیں۔ ایک نبی نے فرمایا
میں نہ نکال سکا. میں یہ سمجھانا چاہوں گا کہ 30 پاروں کا مضمون ایک آدمی نے 1 سیکنڈ میں آپ کو دے دیا ہے. اس سے بڑا علم کا دریا یا سمندر آپ کسی سے دادا یہ پردادا بقول علامہ ہزاروی کے عبدالغفور ہزاروی بقول ان کے بہوالا جیندر شریف اس لیے کہ کشف میں جیندر والا بابا زیادہ تیز ہے. اس سے بات ہوئی تو بات چلی کشف کی. فرمایا جیندر والے بابے ہزاروی صاحب کو فرمایا کہ مولانا اگر قبر کسی قبر والے سے لینا ہے تو پھر آپ صاحب کی قبر پر جاؤ. معنی یہ ہے کہ وہ لوگ اگر مسلم صالح کسی جگہ بیٹھ جائے نا ٹھکانہ بنا لے تو حدیث بہوانا ساوی لفاسدت الارض والی آیت کے تحت انہوں نے لکھا کہ قرب و جوار کے 40 مکانوں کے باشندوں سے اس آدمی کے بیٹھنے پر ہی اللہ سزا اور عذاب معاف فرمائے. اس کا معنی یہ ہے اللہ جہاں بیٹھے ان کے بیٹھنے سے باقی تو بعد کی باتیں ہیں نا. ابھی صرف بیٹھے صرف بیٹھے صرف بیٹھے. میں سمجھنا چاہوں گا کہ عائشہ سے چادر اسماء کو ملی تھی. اسماء بنت ابی بکر صدیق تیرے کرانے کا جواب نہیں. کجا عائشہ کجا اسماء کجا صدیق اکبر کجا ابو قحافہ کجا عبد الرحمن کجا محمد بن عبد الرحمن. اگر اس 6 افراد خاندان پر بولوں ایک وقت ہے. صدیق کا جواب نہیں کائنات میں. وہ چادر سرکار کی عائشہ سے ملی تھی اسماء بنت ابی بکر. آپ فرماتی ہیں ساری زندگی میں کوئی مریض میرے پاس آتا تو میں چادر کی ایک چوک پانی میں ڈبو کر وہ پانی مریض کو پلاتی اللہ سے شفا دیتا. میں یہ کہنا چاہوں گا بھائی ولی تو ولی ٹھہرا, نبی تو نبی ٹھہرا, ذات تو ذات ٹھہری, کپڑا جسم سے مس کر گیا بس مس کر گیا. دنیا کے مریضوں کے لیے وہ شفا اگر ولیوں کا کپڑا شفا ہے. ممکن ہے آپ سوچیں کہ صاحب یہ جو آپ نے حدیث پڑھی ہے یہ تو نبی کا کپڑا ہے. اگر یہ خیال اٹھے کہ یہ تو نبی کا کپڑا ہے, میں کہنا چاہوں گا جس قمیص کو رکھ کر محمود غزنوی نے دعا مانگ کر 17واں حملہ کیا تھا وہ قمیص کس کی تھی؟ اگر یہ چادر نبی کی ہے نا تو وہ قمیص ولی کی تھی. خیر اس پر نہیں بڑھتا اس لیے کہ نبی کا ہر معجزہ ولی کے لیے بطور کرامت ممکن الوجود ہے. یہ فارمولہ ہے. پھر ایک اور بات کہتے ہیں پھر واپس آ جائیں گے. بات آگے ذہن میں بڑی مناسب ہے. اچھا جی اذهبوا بقميصي هذا اذهبوا بقميصي هذا فالقوا على وجه ابي جات بصيرا. چادر ڈالو ابو جی کے چہرے پر بینائی آ جائے گی. سوال ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص
اگر بینائی دے سکتی ہے تو یوسف کی دعا بینائی نہیں دے سکتی. دعا کر دیتے نا جی, ایڈا نمبر پر دعا کر دو. کیا وجہ ہے؟ پھر عجیب لطیفہ ہے جناب, جو بھیج رہا ہے وہ نبی, اور جن کی جانب آ رہی ہے یہ نبی بھی ہیں اور نبیوں کے باپ بھی. کیا وجہ ہے؟ قمیص ہی کیوں بھیجی, دعا کیوں نہیں مانگی؟ غالباً یہ بتانا چاہا دنیا والوں, ہم تمہیں اپنے دنیا سے جانے کے بعد کے مریضوں کی شفا کے لیے کپڑے دیے جاتے ہیں, ہم ٹوٹ جائیں گے, کپڑے تمہارے کام آیا کریں. دعا سے بات بن جاتی, لیکن دنیا کہتی جناب نبی ہو تو دعا کرے نا, اس لیے تبرکات دے دیے, ہم ٹوٹ جائیں گے, تبرکات سے فائدہ اٹھاتے رہو. اگر کپڑوں کا یہ معیار ہے تو جس جسم پر کپڑا ہے, جس جسم کے لمس کی برکت کی وجہ سے اللہ نے کپڑے کو یہ اعزاز بخشا, اس جسم کا اس کے تقدس کا معیار کیا ہوگا؟ اس کی ایک تائید لیتے ہیں حدیث سے. بیدار باش نبی پاک نے اویس کے پاس دعا کے لیے کسے بھیجا تھا جی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی پاک نے اویس کے پاس, اویس کرنی کے پاس امت کی بخشش کی دعا لینے کے لیے کسے بھیجا تھا؟ حیدر کرار اور فاروق اعظم. میں سمجھنا چاہوں گا کہ جو جا رہے ہیں یہ اس سے بڑی ہے, اور جو بھیج رہے ہیں وہ ساری کائنات سے بڑی ہے. جو جا رہے ہیں یہ بڑھیا ہے, اور جو بھیج رہے ہیں وہ کائنات میں بڑھیا ہے. میں سمجھنا چاہوں گا بیدار باش, کیا وجہ ہے کہ خود وہ مانگتے رہے, کئی بار مانگی پھر کبھی, اور اس وقت آپ نے نہیں مانگی. اب اس وقت خود بھی نہیں مانگی, صحابہ سے بھی نہیں منگوائی, انہیں بھیج کر اویس سے منگوائی ہے. اس کی بھی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا بھائی. خود کرو نا جناب, ذہن میں فارمولہ رکھیں. نبی کی دعا کا معیار دعا کرنا, یہ ایک بات کا بول ہے, بڑے دور کی بات ہے. دعا کرنا یہ بات میں بڑے دور کی بات ہے. مصطفیٰ جسے کہتے ہیں نا, وہ دعا مانگے نہ مانگے, بولے نہ بولے, حرکت دے نہ دے, وہ دل میں چاہے اللہ قبول کر لے. مانگنا بات کی بات ہے, الفاظ بات کی بات ہے, زبان کی حرکت بات کی بات ہے, ہونٹوں کا ہلنا یہ بات کی بات ہے. نبی پاک نے چاہا, خیال آیا, کعبہ بدل دیا گیا. اس لیے وہ تو دعا میں نے سمجھانے کے لیے کہا ہے جناب, نبی چاہتا دعا, چاہتا ایک چیز ہو جاتی. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انہوں نے بھی دعا خود نہ مانگی, اس وقت ان سے نہ کروائی, بھیجا اویس کے پاس. بڑی کام کی بات ہے. مل جائے گی مفتی صاحب کی میرے ہاتھ میں شاید مل جائے, بلکہ میرا وجدان بتاتا ہے انشاءاللہ یہ 100% صحیح ہونی چاہیے. بڑی مفتی کی ہے, 60 سے شروع ہوا تدریس. معنی یہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ خود نہ مانگی اور صحابہ سے نہ کروائی, اویس کے پاس بھیجا, اس لیے کہ بظاہر مصطفیٰ بھی دنیا
سے چلے جائیں گے، بظاہر چلے جائیں گے، اور صحابہ کرام بھی 101 ہجری میں آخری صحابی دنیا سے چل بسے گا۔ فرمایا دنیا والو اگر دنیا